27ویں ترمیم پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس ملک میں جس وقت غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات جو ہو رہے ہیں، جس طرح آئین کو مسخ کیا جا رہا ہے، جس طرح بھٹو کا متفقہ طور پہ 1973 کا آئین جو اس پاکستان کی بنیاد تھا اس کو مسخ کر کے بھٹو کی جانشین اس کی لاش بیچ کے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لاش کو بیچ کے، جس طرح ان کی جانشین نے یہ جو غیر آئینی 26ویں اور 27ویں ترمیم غیر قانونی ترمیم کی ہے اور 73 کی آئین کو مسخ کیا ہے، اور اس میں برابر کی شریک پاکستان مسلم لیگ نون ہے، ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جب نکلنا ہے تو اس سسٹم نے تتر بتر ہونا ہے، عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنا ہے، تحریک انصاف نے 2/3 کے ساتھ اقتدار میں آنا ہے، اور جب بھی ہم اقتدار میں آئیں گے تو یہ ساری چیزیں ریورس کریں گے اور آئین کو اپنی اوریجنل شکل میں بحال کریں گے انشاءاللہ۔ آج آپ نے ایک اکنامکس کی ایک رپورٹ بھی دیکھی ہوگی جو بشرا بی بی کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور ایک گمراہ کن رپورٹ جو ایک پبلش ہوئی ہے۔ ہم صرف اتنا کہیں گے کہ جی یہ ایک سائیڈ کیوں دکھا رہے ہیں، یہ جو ایک گمراہ کن ایلیگیشن بشرا بی بی پہ لگائے گئے، وہ ایک ہاؤس وائف ہے، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ مذمت کا نشان ہے۔ اس وقت 2 سال 3 مہینے سے وہ اپنے جیل میں اس وقت ہیں، مطلب ایک ہاؤس وائف جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کی سیاسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں، جس کے اوپر کوئی سیاسی کیس نہیں، صرف اور صرف ایک القادر ٹرسٹ میں اس کا صرف ایک سگنیچر ہے، اور وہ ایک سائن کی وجہ سے ایک جو جعلی مقدمات میں اس وقت 2 سال 3 مہینے سے وہ جیل میں ہے، وہ جس طرح مذمت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ یہ جتنی بھی گمراہ کن رپورٹس لے کے آئیں، جتنے یہ ایلیگیشن لگائیں، انشاءاللہ وہ چٹان کی طرح کھڑی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہ ہمارا فخر ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب اس نظام کے خلاف کھڑے ہیں، بشرا بی بی بھی اسی طرح اس نظام کے خلاف چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اور جس طرح جتنی بھی پبلیکیشنز کرنی ہیں کر لیں، آخرکار حق نہیں باطل آنا ہے، سچ نے باطل آنا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آنے والا دور عمران خان صاحب کا ہوگا، آنے والا دور تحریک انصاف کا ہوگا۔ 9 مئی کے بعد اس ملک میں جو ظلم و ستم تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، جو ریاست گردی تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی، جس طرح تمام ادارے تحریک انصاف کے خلاف اکٹھے ہوئے، 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، 9 مئی تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہونا تھا 9 مئی کو، اور انہوں نے یہ پلان کر کے کیا تھا۔ کل بھی میں نے اپنی پریس کانفرنس پہ بات کی، اور اکثر میں فلور پہ بھی یہ بات کرتا ہوں اور میڈیا ٹاکس پہ بھی یہ کہتا ہوں کہ 9 مئی سے تحریک انصاف نے کچھ حاصل نہیں کیا، البتہ جس نے 9 مئی کروایا اس نے تحریک انصاف کے اس کے بدلے میں تحریک انصاف سے بہت سی ساری چیزیں چھین لی۔ ہمارے نشان ہم سے چھینا گیا، ہماری پارٹی توڑی گئی، ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، ہمارے لوگوں سے زبردستی پریس کانفرنس کر کے، اور اس سے بہتر آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس بات کو، آپ ہی لوگ اسی پریس کانفرنس کو اور ویڈیوز کو کور کرتے تھے، کس طرح زبردستی سے ڈنڈے پہ ان سے پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھڑوائی جاتی تھی، پھر نشان الیکشن کی رات نشان چھیننا، پھر لوگوں پہ ایف آئی آرز کرانا۔ ہمارے لوگ آج بھی کورٹس میں ہیں، آج بھی ملٹری کورٹس میں ہیں، ہمارے نوجوان آج بھی ہمارے کارکن جو ہے مختلف ایف آئی آرز میں عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، جیلوں میں ہیں، لیکن تحریک انصاف نے 9 مئی سے لے کے آج تک، اور اس حکومت نے 1.5 سال میں اس فسادیت کا، اس بربریت کا مقابلہ کیا۔ اس صوبے میں جو حالات ہے، جو امن و امان کی حالات ہے، اس وقت اگر ہم صوبائی حکومت کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے یا سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے اس ملک میں، ہماری بڑی سیریس کنسرن ہے اس بارے میں، اور جو پازیٹیو قدم آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا سہیل آفریدی صاحب نے اور بابر سلیم سواتی صاحب نے لیا، پورے خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو، وکلا کو، سیاسی برادری کو، ہمارے قبائلی عمائدین کو، مشران کو، وکلا کو، جرنلسٹ کو، سول سوسائٹی کے لوگوں کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جمع کیا، اور خیبر پختونخوا کی تاریخ کا سب سے بڑا امن جرگہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں منعقد ہوا، اور وہ جو 15 نکات وہاں پہ ایک ڈرافٹ سامنے آیا جس پہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ متفق ہے، جس پہ تمام اس صوبے کے سٹیک ہولڈرز متفق ہے، وہ انشاءاللہ جو 15 نکات ہے وہ صوبے کے امن و امان کی طرف ایک بہترین پازیٹیو سٹیپ ہے، اور وہی انشاءاللہ امن و امان کی بنیاد بھی بنے گا، اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی ترقی کی بنیاد بھی بنے گا۔ ہمارے میں سے کوئی خان نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، ہاں البتہ خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے، خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے، پارٹی کو 15 سال 20 سال دی، اپنی جوانیاں دی، تو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی مدد سے، تحریک انصاف کی مدد سے یہ مقام دیا۔
اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم اس کاروان کا حصہ ہے جو حق کی آواز ہے، جو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم اس کا حصہ ہیں۔ اور انشاءاللہ جو بیانیہ عمران خان صاحب کا ہے اسی بیانیے کو آگے لے کے جائیں گے، چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جس کی آواز اٹھا رہے ہیں، یہ وزن جس بیانیے کا ہم اٹھا رہے ہیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن بالکل قائد نے رسپانسبلٹی دی ہے، سہیل آفریدی صاحب نے رسپانسبلٹی دی ہے، تو انشاءاللہ اس بیانیے کا وزن بھی اٹھائیں گے، عمران خان صاحب کا بیانیہ بھی دنیا کو دکھائیں گے، اور اس صوبے کی ایک پازیٹیو امیج اور اس گورنمنٹ کے جو اچھے کام ہے، جو گورننس ہے، اس کی پروجیکشن بھی انشاءاللہ میڈیا پہ کریں گے۔ صحافی برادری کی بات کریں تو صحافی برادری جس مشکلات سے اس صوبے میں اپنی صحافت کے فرائض انجام دے رہی ہے، جس طرح آپ نے فرنٹ لائن پہ لڑ کے شہادتیں دی، ہمارے کئی سو صحافی شہید ہوئے، میدان میں شہید ہوئے، کور کرتے شہید ہوئے، اپنی صحافی برادری اپنی فرائض انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے، تو آپ اسٹیٹ کے ایک پلر ہیں، اور آپ کی آواز کو جس طرح دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، پیکا ایکٹ کی بات کریں، سوشل میڈیا ایکٹ کی بات کریں، اور خاص کر اس گورنمنٹ نے تو کوئی نہ راستہ چھوڑا، نہ کوئی قانون چھوڑا ایک عام پاکستانی کی آواز دبانے میں اور صحافی کی آواز دبانے میں۔ لیکن میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان حالات میں آپ جس طرح لوگوں کی آواز بن رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اس صوبے کے حقائق سامنے رکھ رہے ہیں، پلیٹ فارم یوز کر کے دنیا کے سامنے خیبر پختونخوا کی آواز بن رہے ہیں، ایک پازیٹیو امیج آپ خیبر پختونخوا کا پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، تو میں آپ کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں۔ اور اس حکومت کا بھی یہ موٹیو ہے کہ ہم عام آدمی کی زندگی میں بہتری کیسے لائیں، ہم عام بندے کی زندگی کو بہتر کیسے بنائیں۔ اگر سہیل آفریدی صاحب ہیں، اگر میں ہوں، اگر تاج صاحب ہیں، مینا خان صاحب ہیں، یہ سب ہم عام گھروں کے عام لوگ ہیں اور ہم آپ میں سے ہیں۔ میں بڑگرام کی جو انہوں نے ڈیمانڈز رکھیں اپنے پریس کلب کے لیے، تو جتنی بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں، اگر میڈیا کالونی کی ہے تو انشاءاللہ ہم اس پہ ہاؤسنگ کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور آپ کے لیے میڈیا کالونی کا بندوبست کریں گے۔ آپ کا جو پریس کلب ہے وہ کیٹیگری ڈی ہے، اور کیٹیگری ڈی کے لیے 1 ملین کا جو پیکج ہے اس کو میں ڈبل کر کے 2 ملین کا اعلان آپ کو گرانٹ کا کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ بلڈنگ کی بات جو ہوئی، بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہر ضلع میں پریس کلب کی ایک بلڈنگ ہو جس میں تمام صحافی برادری وہاں پہ اپنے فرائض سر انجام دیں، وہاں پہ لائبریری بھی ہو، وہاں پہ اسٹوڈیو بھی ہو۔ تو آپ کی بلڈنگ کے لیے جی اسٹیٹ کی لینڈ آپ نے دینی ہے اور بلڈنگ ہم نے گورنمنٹ نے بنانی ہے، یہ بھی آپ سے وعدہ رہا۔ اس کے لیے بھی میں لیٹر کروں گا بڑگرام کی انتظامیہ کے لیے کہ ہم اسٹیٹ لینڈ کی مہیا کرے تاکہ ہم یہاں پہ اپنے صحافی برادری کے لیے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ پریس کلب کی تعمیر کر سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو میڈیا کالونی تھی، تو میڈیا کالونی پہ ہم نے ایک ایکٹ لے کے آ رہے ہیں، بلکہ ہم صحافی برادری کے لیے ایک ایکٹ لے کے آ رہے ہیں، جس ایکٹ کے ذریعے آپ کے الیکشنز ہوں گے، اس ایکٹ کے ذریعے جو آپ کے گرانٹس ہوں گے وہ آپ کو ملیں گے۔ تو ہم ایک سسٹمیٹیکلی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جس طرح باقی بڑے شہروں کے پریس کلب ہیں یا باقی بڑے شہروں کے جو ہمارے صحافی ہیں، جو فیسلٹیز ان کو اویلیبل ہے وہی فیسلٹی ہم ریموٹ ایریاز میں لے کے آئے اور آپ اس سے مستفید ہو۔ تو آج میرے یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔